جہاں پہ یہ پیرامڈز ہیں وہاں پہ پتھر بھی دور ہے، 800 کلومیٹر سے پتھر کاٹ کے یہاں لائے گئے. لائم سٹون کی جو مائنز ہیں وہ بھی دور ہیں، 400 کلومیٹر وہ اس طرف ہیں. ایسے ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ جو ان کے اندر وہ جو آپ سمجھ لیں وہ گارا کہہ لیں گے، جو کانکریٹ کہہ لیں گے، جو کچھ بھی ان کو جس چیز کے ساتھ ان کو جوڑا گیا تھا وہ بھی یہاں سے 200 کلومیٹر دور تھا. تو کٹنگ بھی کتنی پریسائز. ٹھیک ہے. اب یہ کٹنگ پرسائز، اب یہ بھی دیکھیں کہ جس دور میں یہ پیرامڈز بنے ہیں وہاں پہ سٹیل ایج نہیں ہے، آئرن ایج نہیں ہے، دیٹ واز دا کاپر ایج. کاپر اتنی ہارڈ میٹل نہیں ہے کہ وہ پتھروں کو چیر دے. تو کون سی ایسی چیز تھی جو پتھروں کو چیرتی تھی؟ کوئی تو ایسی کوئی تھی نا. کاپر بہت مطلب ٹھیک ہے پریشیس میٹل ہے. پھر وہاں سونا استعمال ہوا ہے. تو سونا کیوں استعمال ہوا ہے؟ سونے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اور اچھا ایک اور چیز یہاں پہ روک کے صرف فوڈ فار تھاٹ، جتنے مہنگے موبائل ہیں وہاں پہ سونا استعمال ہوتا ہے. جتنے دنیا کے جو ہے وہ آپ کے جو سرورز ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہاں پہ سونا استعمال ہوتا ہے، ہارڈ ڈرائیوز میں، میموریز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسٹمائز چیزوں میں دنیا کے بڑے جو پرانے مندر ہیں جس میں سومناتھ کا مندر بھی تھا، سونا تھا وہاں پہ. انڈیا کے دور بنارس کے ادھر ادھر کے جتنے مندر ہیں وہاں سونا ہے. سونے کا کوئی کانسیپٹ تو ایسا ہوگا نا جو ہر جگہ موجود ہے. نیپال میں یعنی وہ جو بدھ مت کے جو ٹیمپلز ہیں وہاں بھی سونا ہے. تو پھر ایک ایسے ہی ذرا سوچئے گا کہ اسلام میں مرد پہ سونا حرام ہے جبکہ عورت اس کو پہن سکتی ہے. کوئی نہ کوئی سگنیفیکنس تو ہوگی. ہم اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ اس پہ تحقیق کیے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اٹل ہے. ہم اگر ان کے کہنے پہ اللہ مان سکتے ہیں جسے ہم نے نہیں دیکھا. ایسے ہی ہے بالکل. ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، محسوس تو نہیں کیا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ اللہ ہے، نظر نہیں آتا تب بھی اللہ ہے، غیبت میں ہے تب بھی اللہ ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. ہم نے مان لیا، ہم نے تحقیق کی، ہم نے جا کے اللہ کو چیک کیا کہ ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. تو جب ہم نے اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ مان لیا تو باقی ساری چیزیں تو ہم نے جو ان کو کہا مان لی ہیں. ٹھیک ہے. صرف یہ تمہیدی جملہ اس لیے بات کروں کہ آپ کو پیرامڈ کی سمجھ آئے. پیرامڈ اتنی آسان چیز نہیں ہے، یہ صرف مقبرے یا خوبصورتی نہیں ہے. یہ جو تینوں خوفو، خافرے، منکیور، یہ 3 پیرامڈ جو ہیں یہ 3 سٹارز کے بالکل سیدھ میں ہیں. اورین سٹارز، اورین سٹارز جو ہیں وہ 3 ستارے ہیں، وہ کانسٹنٹ ہیں. ہم نے کانسٹنٹ اور ویریئنٹ جو ہے وہ پلینٹس کی اور اس کی بات کی تھی، دیر موسٹ کانسٹنٹ ہیں. ان کے نیچے تینوں بالکل الائن ہیں. اب ہزاروں سال کے بعد اس میں کوئی 3 یا 4 ڈگری کا فرق پڑا یا 5 ڈگری کا فرق پڑا، وہ بھی اس لیے کہ کائنات پوری گھوم رہی ہے. تو جب وہ پوری کائنات جو ہے وہ اسٹیگننٹ نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، چل رہی ہے، تو اس میں تھوڑا فرق تو آتا ہے. لیکن وہ ہزاروں سال میں چونکہ 1-2 ڈگری کا ہے تو ہم اس کو کانسٹنٹ ہی مانتے ہیں، ہم اس کو ویریئنٹ پلینٹس نہیں مانتے. صحیح. وہ ایسے جو ہے وہ سٹارز ہیں کہ جو کسی کے مدار میں نہیں گھوم رہے یا ہم ان کو نہیں جانتے. بالکل صحیح. یہ تینوں اسی سٹارز کی بالکل سیدھ میں. یہ جتنی پیرامڈز دنیا میں ہیں دے آر آل آن دا وورٹیکس پوائنٹس. وورٹیکس پوائنٹ زمین میں انرجی کے سینٹرز ہوا کرتے ہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی عمارت، دنیا کی سب سے بڑا انرجی سینٹر دنیا کے سب سے بڑے وورٹیکس پوائنٹ پہ ہے. آپ خانہ کعبے کو کیا سمجھتے ہیں؟